رکوع اور جو سجدہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو قوما ہے جو ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اس میں یہ جو دعائیں ہیں اس میں کثرت سے دعائیں پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نماز کو سکون سے پڑھنے کا حکم ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے، اور جب تک ہمیں دعائیں یاد نہیں ہوں گی تو ہمارا رکوع اور سجدہ جو ہے یہ طویل نہیں ہو سکتا اور اس میں سکون نہیں آ سکتا، اور اس کو ہم ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتے. تو ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت لگاتے تھے، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، اور جب قومے میں کھڑے ہوتے تھے اس میں بھی. کیوں؟ وہاں پر آپ دعائیات پڑھتے تھے. تو یہ دعائیں جو ہیں سب کو یاد ہونی چاہیے، اور 2-3 دعائیں پڑھا کریں تاکہ سنت کو ادا کیا جائے. اور اس کے بارے میں ہے کہ جو لوگ، وہ شخص، جو حدیث ہے کہ وہ شخص جو رکوع اور سجدہ کرتا ہے پھر اس میں ٹھونگے مارتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی حالت میں مرے گا تو وہ آپ کی ملت پر نہیں، یعنی آپ کے طریقے پر نہیں، اور ایڑیوں کے لیے آگ کے عذاب ہے. یعنی ایڑیوں تک پانی اچھا نہ پہنچانا، پانی اچھے طرح سے نہ لگنا، اور ایڑی نماز میں نظر نہیں آنی چاہیے. نماز میں ایڑیاں ڈھکے ہونے چاہیے، کیونکہ بعض وقت ہماری شلواریں پیجامے ایسے ہوتے ہیں جس میں ایڑی نظر آتی ہے، تو اس سے نماز میں نقص پڑ جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی. اور اگر وضو کی وجہ سے وہاں پر پانی اچھے سے نہیں پہنچا تو اس کے لیے آگ کا عذاب ہے. اور جو شخص رکوع اور سجدہ کرتا ہے پھر اس میں ٹھونگے مارتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ نماز میں جلدی جلدی پڑھتا ہے، فٹافٹ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یعنی پتہ بھی نہیں کیا پڑھ رہا ہے. تو ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ہماری ملت پر نہیں یا ہمارے طریقے پر نہیں. اب یہ رکوع اور سجدہ کس طرح سے ہو سکتا ہے صحیح؟ جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. اس کو ہم کس طرح سے رک کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس پر دعائیں پڑھیں گے، زیادہ دعائیں پڑھیں گے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو اس میں پھر جلدی چلی جائے گی. اور ایک اور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی. ایک تو مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی. ایک، مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارو، یعنی فٹافٹ جلدی جلدی نماز نہ پڑھو، رکوع سجدہ قوما کیا کرو، اطمینان سے کرو، ٹھہر ٹھہر کر کرو. اور ٹھونگے نہ مارو کتے کی طرح پاؤں پسار کر بیٹھنے سے اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے. کتے کی طرح پیر پسار کر بیٹھنا اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنا، یعنی نماز میں کہاں نظر رہنی چاہیے ہماری؟ جس ٹائم ہم کھڑے ہوں قوما میں سجدے کی جگہ رہنی چاہیے، اور جب ہم تشہدت میں بیٹھے ہوں اس وقت ہماری نظر ہماری انگلی پر ہونی چاہیے، شہادت کی انگلی کے اوپر، نظر کو ادھر ادھر نہیں ہلانا. اور ایک اور حدیث ہے کہ لوگوں میں سے بدترین وہ چور ہے وہ جو نماز میں چوری کرے، یعنی نہ رکوع پورا کرے نہ سجدہ، اور اپنی کمر سیدھی نہ کرے رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. یعنی کمر سیدھی کرنے سے مراد کیا ہے رکوع اور سجدے میں؟ کہ صحیح طریقے سے کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی اور فوری فٹافٹ اپنا رکوع ختم. سجدے میں کمر اچھی طرح سے سیدھی بھی نہیں ہوئی اور فٹافٹ سجدے سے اٹھ گئے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، یہ نماز میں چوری ہے کہ پوری کمر سیدھی ہونی چاہیے رکوع میں بھی سجدے میں بھی. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ بدترین شخص، کہ جو رکوع میں اور سجدے میں چوری کرتا ہے، جو کمر اپنی سیدھی نہ کرے. اور اللہ رب العالمین کی تقدیس بیان کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یعنی کیا کیا پڑھتے تھے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور جو وہ دعا ہے سبحانک اللہم، یہ رکوع میں بھی اور سجدے میں دونوں میں پڑھتے تھے. ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے وہ رکوع اور سجدہ جو ہے پورا نہیں کرتا. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ 60 سال تک انسان نمازیں پڑھے لیکن وہ نمازیں اللہ کے پاس قبول نہ ہوں، اور اس قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ رکوع اور سجدے کو پورا نہ کرنا، جلدی بازی کرنا. تو
تو نماز جلد بازی میں نہیں ہے پڑھنی۔ اور ایک اور حدیث ہے، ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز کافی نہیں جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے۔ پیٹھ سیدھی رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور پیٹھ سیدھی کب رہتی ہے؟ جب آپ سجدے میں اپنے جو گھٹنے ہیں اس کو اپنے پیٹ سے دور رکھیں گے۔ گھٹنے جتنے پیٹ سے دور رہیں گے انشاءاللہ تعالی اتنی ہی آپ کی کمر میں کب نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح سے جس وقت آپ رکوع کرتی ہیں اس وقت بھی کیا کرنا ہے، اپنے جو آپ کا ہیڈ ہے اس کو نہ تو زیادہ نیچے کو کرنا ہے اس طرح سے اور نہ زیادہ اوپر کو، اس کو بالکل بیلنس رکھنا ہے ہیڈ کو، اس سے آپ کی کمر میں بل نہیں پڑے گا۔ اور جو آپ کے ہاتھ ہیں یہ جو آپ نے اس کو نی کے اوپر اپنے رکھنا ہے تو گھٹنوں کے اوپر، تو ہاتھوں میں یہ یہاں پر بل نہیں ہونا چاہیے کونیوں میں۔ اگر یہاں پر بل آتا ہے نا تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، کمر کی جو بیچ میں سے حصہ اڑ جاتا ہے۔ اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ کمر 2-3 حدیثیں آ گئی ہیں اس کے بارے میں، بہت ضروری ہے رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ اور ایک اور حدیث ہے، تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدہ کیا کرو کیونکہ اللہ اس کے بدلے میں تمہارے درجے بلند کرے گا اور تمہارے کئی گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی سجدے اچھی طرح سے اور یعنی بہت دل لگی سے کرنے چاہیے، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو لہٰذا سجدے میں خوب دعائیں کرو۔ ہم خالی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پتہ نہیں وہ بھی کس طرح سے کہتے ہیں اور رکوع سجدے اپنے مکمل کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے سجدہ بھی اور رکوع بھی۔ اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، کم از کم یہ 3 دعائیں یاد کریں، یہ اللہ کی بڑائی ہے ان میں، تاکہ رکوع اور سجدہ صحیح اور لمبا ہو سکے۔ اور حضرت ابو فاطمہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو فاطمہ، اگر تم مجھ سے قیامت کے دن ملاقات کرنا چاہتے ہو تو سجدے کی کثرت کرو، یعنی سجدے زیادہ کرو، لمبے کرو، اچھی طرح سے اس میں تلاوت کرو، اللہ کی بڑائی کو کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان۔ اور سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے اور پھر ہاتھ رکھنے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ سجدے کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے۔ یعنی گھٹنے پہلے نہیں رکھنا، کیونکہ اس سے کیا ہے، کئی مرتبہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم بعد میں ہاتھ رکھیں گے تو پہلے اپنے سجدہ کرتے وقت گھٹنے سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھنا، پھر گھٹنے رکھنا، اس سے آواز پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسا اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ یعنی یہ بھی سنت کا، یعنی ہر طریقہ ہمارا سنت کا ہونا چاہیے اور ہر طریقہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، جانے کا، سجدے میں جانے کا، رکوع میں جانے کا، کمر کتنی رہے گی، نگاہیں کہاں کہاں پر رہیں گی، اور سلام کس طرح سے پھیرنا ہے، اس وقت ہماری نگاہیں کہاں رہیں گی، یہ ساری چیزیں کاؤنٹیبل ہیں درست نماز کے لیے اور سنت کے اوپر ہونے کے لیے، کہ ایک ایک چیز ہم کو بہت توجہ سے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز اللہ کے پاس چڑھتی ہے اور نماز پر ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں، ٹکے ہوئے ہیں۔ اگر نماز درست نہیں، ہمارے سارے باقی اعمال بھی درست نہیں، ان میں بھی کمیاں ہو جائیں گی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر رکھتے، یعنی یہاں ایسا اتنے ہاتھ ہوتے سجدے میں، نہ اوپر نہ نیچے، اور یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ پوری طرح زمین پر جمی ہوتی، یعنی ایسا نہیں کہ ہتھیلی زمین سے اٹھی ہوئی ہے، نہ، پورا دباؤ ہوتا زمین پر، اچھے سے رکھ کے دباؤ ڈال کے پھر آپ اس کے اوپر سجدہ کرتے، سر رکھتے، دونوں کانوں کے برابر رکھتے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو ملا لیتے، یعنی انگلیاں اس طرح سے ملی ہوئی رہیں گی، یہ ایسا کھلی نہیں رہیں گی، ملی ہوئی رہیں گی،
ملا لیتے۔ القوا من وائل بن بحر سے روایت ہے، اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی کے اندرونی حصے پر سجدہ کرتے، برا بن عازب سے روایت ہے۔ یعنی یہ ہتھیلی کا جو یہ حصہ ہے، یہ اکثر ہم اس کو توجہ نہیں کرتے اور یہ زمین سے اٹھا ہوتا ہے، آپ کبھی بھی دیکھیں سجدے میں جاتے وقت۔ تو اب کیا کرنا ہے، اس کو اچھے سے زمین پر پریس کرنا ہے، پھر اپنا سر زمین پر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کی نماز کو نہیں دیکھتے جس میں وہ اپنی پشت کہتے ہیں اپنی پشت کو اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے درمیان سیدھا نہیں رکھتا، یعنی اللہ ایسے بندے کو نہیں دیکھتے، اور اللہ ایسے نمازی کی طرف دیکھتے بھی نہیں، یعنی جس کی پشت سیدھی نہ ہو۔ تو پلیز اپنے نماز میں اپنا رکوع اور اپنا سجدے کو ضرور چیک کریں یا کسی سے ویریفائی کرائیں کہ جس ٹائم میں رکوع کرتی ہوں یہ بیچ میں سے میری کمر اٹھی تو نہیں ہوتی، یہ بالکل ایسا فلیٹ ہونی چاہیے، اس طرح سے یہاں سے حصہ اٹھنا نہیں چاہیے، یہ ایسا یہاں سے ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں سے بالکل یہ ہونی چاہیے ہماری سجدے میں، اور اسی طرح سے ہماری رکوع میں یہاں سے سر ایسا نہیں ہونا چاہیے، سر ایسا گیا یہاں سے کب نکلتا ہے، ٹھیک ہے، سر بالکل ایسا ہونا چاہیے اور آپ کی نیچے نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سر رکوع میں اس طرح سے اور سجدے میں یہ ایسا جائے گا، لیکن یہاں سے بالکل ایسا سیدھی ہونی چاہیے، یہاں سے زیادہ نہیں بل پڑتا۔ لیکن اگر آپ یہ گھٹنے ادھر کو لے کر آئیں گے، ایسا کریں گے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، کب پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ آنا نہیں چاہیے، اس طرح سے یہ بیچ میں نہیں اٹھنا چاہیے،